أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اسے لاکھوں نعمتوں سے نوازا۔ اتنی نعمتیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ نعمتوں میں سے 3 نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، اسلام کی نعمت، قرآن کی نعمت، اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ قرآن مجید کی روشنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتوں کی روشنی میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کا مستحق بن جاتا ہے، بلکہ دنیا والے بھی اسے نعمت کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ انسان نعمت ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انسانی زندگی کو نعمت بنانے کے لیے احکامات اتارے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم جس کو رکن اسلام کہا گیا ہے وہ روزہ ہے۔ 5 پلرز پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سے ایک پلر روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ یہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی زبان کی بات ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک مہم رکن ہے۔ روزے کا مطلب ہے باز رہنا، ٹھہر جانا، رک جانا، کھانے پینے سے بھی رکنا اور ہر اس برائی سے رک جانا جس کا اللہ ذوالجلال نے رکنے کا حکم دیا ہے اور اس کے محبوب نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ فجر سے لے کر مغرب تک ہر اس چیز کو استعمال کرنے، بولنے، کھانے یا پینے سے رک جانا جس سے شریعت نے روک دیا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، ایسا عمل بتائیے جس جیسا کوئی عمل نہ ہو، اور دوسری روایت میں آتا ہے وہ عمل مجھے بتائیے جس کا نفع مجھے دنیا اور آخرت میں ہو۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 986، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ۔ میرے صحابی، بے نظیر اور بے مثال عمل کرنا چاہتے ہو اور ایسا عمل جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہو تو تم روزہ رکھو، اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں اس جیسا عمل کوئی نہیں ہے؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 3037، جعل اللہ علیکم صلاة قوم ابرار۔ اللہ ذوالجلال نے تمہیں ایسے نیک لوگوں کی دعائیں نصیب فرمائی ہیں۔ کن نیک لوگوں کی دعائیں تمہیں ملتی ہیں؟ فرشتوں کی دعائیں۔ کیسے لوگوں کو ملتی ہیں؟ یقومون اللیل ویصومون النہار ولیسوا بأثمہ ولا فجار، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں نہ تو یہ فاسق ہوں گے نہ گنہگار ہوں گے،
اور خربوں کی تعداد میں فرشتوں کو اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ ان ہستیوں کے لیے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کو اللہ نے ڈھال بنایا ہے۔ ایک ڈھال وہ ہے جو جنگ میں انسان استعمال کرتا ہے کہ دشمن وار نہ کرے۔ یہ ایسی ڈھال ہے جس کے مختلف پرپز ہیں۔ یستجن بها العبد، روزہ جو رکھ لیتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ جو رکھ لیتا ہے یستجن بها العبد من الشیطان، شیطان کے سامنے یہ ڈھال ہے، شیطان اسے ورغلاتا نہیں ہے۔ روزہ یہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا۔ روزہ ڈھال ہے، کتنی مضبوط ڈھال ہے، اللہ کا عذاب اس تک نہیں پہنچے گا اور آگ کی حرارت بھی اسے نہیں پہنچے گی۔ یہ چار قسم کی ڈھال جو اللہ ذو الجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان کروائی ہے، یہ روزہ ہے۔ کوئی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے روزہ رکھے۔ اللہ کا عذاب وباؤں کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں اور مختلف شکلوں میں، اس سے بچنا چاہتا ہے روزہ رکھے۔ اگر وہ شیطان کے شکنجے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ اور قیامت کے دن بھی جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنوں کے سامنے بھی ڈھال ہے۔ کسی کی جان میں فتنہ ہو، بندہ نیک نہیں ہے، فتنے میں پڑا ہے، اس کی اولاد نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، فتنہ آ گیا، اس کے پاس مال نہیں ہے یا ہے تو حرام کا ہے، وہ بھی فتنے میں پڑا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اس کا کوئی پڑوسی نہیں تب بھی خوف کا فتنہ ہے، اگر پڑوسی ہے تو وہ نیک نہیں ہے تب بھی فتنہ ہے۔ ان سارے فتنوں کے سامنے اگر آپ ڈھال بنانا چاہتے ہیں تو تم نماز کے ساتھ روزہ رکھو گے تو ان پانچوں کے پانچوں فتنوں سے محفوظ کر دیجیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار جب فجر سے لے کے مغرب تک کوئی چیز کھاتا اور پیتا نہیں اور خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، لغویات سے بچتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، تو نہ کھانے کی وجہ سے جو روزے دار کی مہک اس کے منہ سے آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ شہید کے خون کے اندر جو مہک ہے جب وہ شہید ہوتا ہے، ریحہ ریح مسکن، وہ کستوری جیسی ہے۔ اور جو روزے دار کے بارے میں فرمایا وہ فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں۔ علماء لکھتے ہیں کہ شہید کا تو درجہ ہی بڑا ہے، پہلا خون کا قطرہ اگر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کے سوائے قرض کے قرض معاف نہیں ہوتا۔ یغفر للشہید کل شیء الا الدین، لیکن روزے دار اس کی مہک شہید کے خون کی مہک سے بھی افضل کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ شہید ہوتا تو لوگ دیکھتے ہیں، اور اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کہ لڑائی کرنے والے کے دل میں ریا ہو، لیکن روزہ رکھنے والے کا پتہ تو صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو علم ہی نہیں ہے کس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ تو اس کے اخلاص کی وجہ سے اور ریاکاری سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے اس کے منہ کی مہک کو شہید کے خون کی مہک اور کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ بیان کیا۔ دنیا میں انسان سفارشیں ڈھونڈتا ہے، میرا یہ کام ہو جائے، یہ ہو جائے، کبھی سفارش ہو جاتی ہے، کبھی کام ہو جاتا ہے، کبھی سفارش کے باوجود کام نہیں ہوتا۔
جس دن سارے سفارشی دوڑ جائیں گے وہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن یا تو قرآن سفارش کرے گا یا پھر روزہ سیام سفارش کرے گا، اور اللہ دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا اور پھر روزہ رکھ کے قرآن پڑھنے والا اس قدر خوش نصیب ہے کہ جس کی سفارش کرنے والا روزہ ہوگا، اللہ سارا دن میں نے اسے کھانے سے روکے رکھا، قرآن کہے گا اللہ میں نے تو اس کو رات سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا۔ فیشفعان، ان دونوں کی دعاؤں کو، سفارش کو اللہ قبول کر کے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے والے کی دعا کو رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اس وقت امت کو ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے۔ کس طرح مصیبتیں اور وبائیں اور کس طرح غم اور کس طرح دکھ اور درد امت کو پیش ہیں۔ روزہ جب انسان رکھ لیتا ہے سارا دن جو بھی دعا کرے گا اللہ اس سے رد نہیں کرتے۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے یا وہ رد نہیں کی جاتی۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا، ان کو اللہ رد نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ سارا دن تو نہیں، ٹھیک اس وقت جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو دعا کرنی ہے، ہاں اس وقت بھی کیا کریں، لیکن یاد رکھنا جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ دن کے کسی حصے میں بھی دعا کریں گے اللہ اس کو رد نہیں کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ دو خوشخبریاں دیتے ہیں، دو خوشیاں نصیب فرماتے ہیں۔ للصائم فرحتان یفرحہما، دو خوشیاں اللہ نے روزے دار کے لیے رکھی ہیں۔ اذا افطر فرح واذا لقی ربہ فرح بصومہ، ایک خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب سارا دن بھوکا رہ کے افطاری کرتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اور ایک وہ بھی خوشی اس کو ملے گی قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ عز وجل فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، تم ایک نیکی کا 10 گنے اجر لکھتے ہو، اگر زیادہ اخلاص ہو تو 70 گنے، اگر زیادہ اخلاص ہو تو الی 700 ضعف 700 گنا اجر لکھتے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ وہ مخلص میرا بندہ ہو الی اضعاف کثیرہ انلمیٹڈ اجر لکھتے ہو۔ لیکن روزے کا اجر میرے فرشتوں تم لکھ ہی نہیں سکتے، بس یہ لکھ دو کہ میرے بندے نے روزہ رکھا ہے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، اس کا اجر قیامت کو میں خود دوں گا، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ پھر کتنا اجر دیں گے؟ جس طرح اس کی شان اور عظمت بڑی ہے اسی کے مطابق وہ اجر دیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا حاتم طائی کے پاس کھانا لینے آیا، اس نے 10 بوریاں اٹھا دی، وہ کہتے ہیں جناب ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا، آپ نے 10 بوریاں دے دی، کہا تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دے دیا۔ اگر حاتم طائی ایک وقت کے کھانے پہ 10 بوریاں دیتا ہے تو کھربوں مخلوقات جو آج تک آئی ہیں، انسان جو اربوں آئے ہیں، اس کا مالک جو اتنے بڑے خزانوں والا ہے وہ کتنا بڑا اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے خوش نصیب ہیں، جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے جو روزہ رکھتے ہیں، اور اس دروازے سے داخل ہوں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جس دروازے سے داخل ہو کے پی لے گا پانی، اس کو زندگی باقی جو سدا بہار زندگی ہے
نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ذو الجلال ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایم اللہ، اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے لوگ جن کی زندگی میں رمضان آ گیا، اور آج وہ گھڑیاں بہت قریب ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل روزہ ہو سکتا ہے کہ پرسوں تو ضرور ہو۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں روزے نصیب فرمائے۔ لیکن اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو صحیح ترغیب اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 3951 یاد رکھے، مت سمجھے کہ مجھے فلاں کے فتوے سے فائدہ ملے گا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، فرشتے آ کے مجھے لے گئے، معراج کی سیر کروائی اور مجھے کہنے لگے اصعد، اس پہاڑی پہ چڑھیے۔ میں جب پہاڑ کے اوپر چڑھا فَإِذَا أَنَا بِصَوْتٍ شَدِيدٍ، میں نے چیخ و پکار سنی۔ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتِ، میں نے کہا یہ چیخ و پکار کس بات کی ہے؟ قَالَ هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے وہاں سے آگے لے کے آئے، میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ معلقین بعراقیہم مشققۃ اشداقہم، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھیں، تسیل اشداقہم دما، اور ان کی باچوں سے خون بہہ رہا تھا، الٹے بھی لٹکائے ہوئے اور ان کی باچھیں چیری ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا هؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جو وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ جو وقت سے پہلے روزہ افطار کرتا ہے وہ الٹا لٹکایا جائے گا، اس کی باچھوں کو چیرا جائے گا، اس سے خون بہہ رہا ہوا اللہ کے رسول نے دیکھا۔ تو جو روزہ رکھتا ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل جاتا کہ فلاں نے روزہ نہیں رکھا، کوڑے لگاتے تھے۔ کن کو؟ ان لوگوں کو جن کو اللہ نے توفیق بھی دی، زندگی بھی دی، بالغ بھی ہو گئے اور پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے۔ کہا ہم تو کننا نصوم الصبیان، ہم تو بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ بچے حالانکہ برداشت نہیں کر پاتے تو ہم ان کے لیے روئی کے کھلونے بناتے اور اس طرح کھیلیں تاکہ شام تک وہ روزے کو نبھا سکیں۔ تو روزہ نہ رکھنے والا بہت بڑا محروم ہے، جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی کہہ دے کہ مجھے روزے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں رکھوں گا، تو یہ شخص تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ روزے کی اہمیت اور نہ رکھنے کی سزا تو آپ نے سن لی۔ روزہ کیسے رکھا جائے؟ روزہ رکھنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو نیت کرنی چاہیے۔ اگر کل روزہ ہے تو آپ کی رات کو نیت ہو جائے گی اور سارا مہینہ آپ کو اس نیت کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اس نیت کے لیے کوئی لفظ نہیں بولے جاتے، نیت کا مقام اور محل دل ہے، دل سے نیت کی جاتی ہے۔ اس لیے جتنے بھی اخبارات میں اور طرح طرح کی چیزوں پہ آپ کو روزہ رکھنے کی نیت لکھی ہوئی ملے گی، وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا کام، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا، کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کیا بنے گا اس رمضان کو، رونقیں نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یقین کر لو یہ رمضان اسی طرح کا رمضان ہے جس طرح کے پہلے رمضان تھے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، پہلے بھی اللہ کے لیے پڑھتے تھے، اب بھی اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن تب ہی پڑھوں گا کہ 600 بندہ میرے پیچھے کھڑا ہو، تو یاد رکھنا آج 6 بندے تمہارے پیچھے ہوں گے تو 6 لاکھ سے زیادہ فرشتے بھی آ سکتے ہیں، پریشانی کیا ہے؟ یاد کیجئے اس حدیث کو، اکیلا آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ بکریاں چرانے والا، اکیلا اذان کہتا ہے، اکیلا تکبیر کہتا ہے، اکیلا نماز پڑھاتا ہے، کھڑا پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، وہ معروف جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا، بکریوں کا چرواہ ہے۔ اللہ آسمان کے کھربوں فرشتوں سے کہتے ہیں ذرا اس میرے بندے کو تو دیکھو، یہ اکیلا اذان کہہ رہا ہے اور اکیلا تکبیر کہہ رہا ہے اور اکیلا ہی نماز کروا کے پڑھ رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرا رب نیتوں کو دیکھتا ہے، میری اور آپ کی اگر نیت خالص ہے تو جس طرح کے بھی مسائل بن جائیں اجر سے میرا رب محروم نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ دل میں جو قلق ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، جنت بنے گی، نیکیاں ملیں گی، روزہ رکھیں اور اپنی ہمت کے مطابق احتیاطات کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں، قیام کریں، اللہ ذوالجلال تمہیں اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ جھوٹ سے اجتناب کریں، بیہودہ گوئی لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، جو بندہ غلط کام نہیں چھوڑتا، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال تو اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، گانے نہ سنو، گالیاں نہ سنو، بری باتیں نہ سنو، چغلی نہ سنو، غیبت نہ سنو، کسی کے بارے میں غلط بات کی ٹو نہ لگاؤ، وہ مجھے بتاؤ نہیں، اپنے کان کا بھی روزہ رکھو، وبصرک، آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اس سے حلال چیز دیکھنی ہے، حرام نہیں دیکھنی۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اس موبائل سے جان چھڑاؤ۔ یہ موقع ملا تھا کہ دھوکہ دور ہو، جو لوگ کہتے تھے جہاز گاڑیاں نہ ہو تو زندگی نہیں، زندگی ہے کہ نہیں ہے، دھوکہ دور ہوا کہ نہیں؟ جو کہتے تھے بڑے بڑے مال سے جا کے جب تک ہم کریڈٹ کارڈ سے 2-2 لاکھ کی شاپنگ نہیں کرتے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ نے فرمایا اچار کھا کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ جو کہتے تھے لینڈ کروزر پہ سفر ہو سکتا ہے اور بڑی بڑی گاڑیوں پہ ہی سفر ہو سکتا ہے، یہ نہ ہو تو مر جائیں گے، کوئی نہیں مرا۔ اللہ فرماتے ہیں پیدل بھی چلو گے، انسان چلتے رہے ہیں، یہ دھوکے تم نے اپنے اوپر سوار کیے ہوئے تھے۔ تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے نماز کا، اب اللہ نے کھلا وقت دے دیا، پڑھو نمازیں، بس یہ وقت ہی نہیں ہے، قرآن کا مشغولیت اتنی ہے، اللہ نے سارے کھاتے بند کر دیے ہیں کہ تمہارا یہ اعتراض تو میں ایک مرتبہ ختم کر دوں، اب بتاؤ مشغولیت ہے کہ فراغت ہے؟ لیکن اس فراغت کو بھی نعمت سمجھو، قرآن کھول کے بیٹھو، دعا کر لو، ذکر کر لو، اٹھ کے نوافل پڑھ لو۔ اس مصیبت سے جو آپ ہزاروں میسج روزانہ پڑھتے ہیں اور ہزاروں میسج آگے فارورڈ کرتے ہیں، اور میرے بھائیوں کچھ پیغام اور میسیجز اللہ نے قرآن کی شکل میں بھی بھیجے ہیں، انہیں بھی پڑھ لو۔ اس لیے تو سلف صالحین رمضان میں باقی سارے کام چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے یہ شہر القرآن ہے، حدیث پڑھانے سے بھی گریز رہتے، نہیں یہ قرآن پڑھنا ہے، بڑی بڑی مجلسیں لگانے سے بھی گریز کرتے، کہتے بس قرآن پڑھنا ہے۔ وقت کو استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم
اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اس سے اچھی بات کہو۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من صام رمضان فعرف حدودہ وحفظ ما ينبغي له ان يحفظ منه كفر ما قبلہ، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رمضان کی حدود و قیود کو جانتا ہے اور حسب توفیق اس کی حفاظت کرتا ہے، اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام نہ کریں، ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، صدقہ کریں، غیبت اور جھوٹ سے بچیں، رات کو تراویح پڑھیں، اس سے بڑا دنیا میں خوش نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کہیں کہ میں نے کیا کچھ نہیں، آپ نے بہت کچھ کر لیا۔ آپ امید رکھیں ثواب کی، ایمان کے ساتھ روزہ اور تراویح کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، سحری کیا کریں، وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِّن مَّاءٍ، نہیں بھی بھوک کچھ ضرور کھائیں۔ نعم سحور المرء التمر، بہترین سحری کھجور ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا گھونٹ ضرور بھر لیں تاکہ سحری کی جو برکت ہے وہ کبھی اللہ آپ سے دور نہ کرے۔ آپ افطاری کے وقت جہاں گھنٹے 2 گھنٹے ضائع کریں گے کہ یہ بھی آنا چاہیے یہ بھی آنا چاہیے، اللہ نے یہ دھوکہ بھی دور کر دیا کہ جب ڈنر اور لنچ اور برنچ میں اور پتہ نہیں بریک فاسٹ میں آپ کہتے تھے سلائسز ہونے چاہیے، چکن اور مٹن اور بون لیس اور فش اور پتہ نہیں کیا، اب گزارا ہو رہا ہے نا، اب گزارا ہو رہا ہے نا۔ اب بھی سنت کی طرف آ جائیے، کان یفطر علی رطوبات، اللہ کے رسول تازہ کھجوروں سے روزہ چھوڑتے۔ فإن لم يجد فعلى تمرات، اگر تازہ نہ ہوتی تو خشک کھجور سے روزہ چھوڑتے۔ فإن لم يجد فحسى حسوا من ماء، اگر وہ بھی نہ ملتی تو آپ پانی کا گھونٹ پی لیتے۔ كان يحب الماء الحل، آپ کو میٹھا پانی پسند تھا۔ كان يحب العسل، آپ کو شہد پسند تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو میسر ہیں، سنت کے مطابق افطاری کریں، اور افطاری کریں تو اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا۔ اور اگر آپ نے کھانا کھایا ہے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وذکرکم اللہ فی من عندہ، جس کے پاس کھانا کھاؤ سے دعا دو۔ اگرچہ بعض نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ افطاری کرتے وقت یہ الفاظ صحیح ہیں، کہہ دینا چاہیے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ افطاری سنت کے مطابق کیجیے اور دعا کثرت سے کیجیے، اور اس کے بعد رات کا قیام اللہ کے رسول نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ قیام کیجیے، مسجد میں موقع ملتا ہے بہت اچھا، اور اگر کسی قسم کی کشیدگی آ جائے تو اللہ کے رسول نے گھر میں بھی پڑھی ہے، صحابہ نے گھر میں بھی قیام کیا ہے، تو گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں 2-3 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ روزے میں مسواک کریں، سنت ہے، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے تو آپ سرما ڈالیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناخن کاٹیں، بال کٹوائیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کسی بیماری میں ہیں، ایسے انجیکشن جو غذا بنتے ہیں صرف اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ جو انجیکشن غذا نہیں بنتے بندے کی اور سٹمک معدے تک نہیں جاتے، اس کے اثرات اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو انسولین لگانے والے ہیں اللہ ان کو شفا دے دے، شوگر کے پیشنٹ اللہ ان کو مکمل صحت یاب فرما۔ اگر ان کی پریشانی کوئی بن جاتی ہے تو ان کے لیے یہ انجیکشن لگانا بھی جائز ہوگا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے
اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والے بنیں اور ہم سب کو روزہ رکھنے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.